بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، پہلے مردوں کی نماز کا مصنون طریقہ ذکر کیا تھا، اب عورتوں کا مصنون طریقہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے آسانی ہو۔ زبان سے پڑھنے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، البتہ افعال میں فرق ہے۔ افعال میں فرق ہے، جہاں جہاں فرق ہے وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ عورت جب تکبیر تحریمہ کہے گی تو ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے گی، مردوں کی طرح کانوں کے برابر تک نہیں اٹھائے گی، صرف کندھوں تک اٹھائے گی اور دوپٹے کے اندر ہاتھ رہیں۔ تو اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لے گی، تو ہاتھ سینے کے اوپر رکھے گی۔ اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہو، مردوں کی طرح اس طرح نہیں باندھنے، صرف ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کر دائیں ہتھیلی اوپر ہو بائیں نیچے ہو، سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لے گی۔ اس کے بعد پھر جیسے مردوں نے پڑھنا ہوتا ہے نماز میں اس طریقے سے سب کچھ پڑھے گی، اور قرات سے فارغ ہو کر پھر جب رکوع میں جائے گی، رکوع اس طرح کرنا ہے کہ مردوں کی طرح کمر کو سیدھا نہیں کرنا، زیادہ نہیں جھکانا، بلکہ تھوڑا سا گھٹنوں کو آگے نکال لینا ہے، جھکا لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو انگلیاں ملا کر گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ مرد انگلیاں کھولیں گے، عورتیں انگلیاں ملا کر گھٹنوں کے اوپر رکھیں گی، اور اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لینا ہے۔ تو اس طرح اپنے جسم کے ساتھ ملا کر رکوع کرے گی۔ اس کے بعد پھر تسبیحات پڑھنے کے بعد تکبیر تحمید کہتے سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائے گی، پھر تحمید کہے گی، اور اس کے بعد پھر قومے کے بعد جب سجدے کو جانا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اور سجدہ کس طرح کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر کانوں کی لو کے برابر جیسے ہوتے ہیں ہاتھ، اس طرح رکھ لینے ہیں زمین پر، چہرہ ہاتھوں کے درمیان میں ہو، اور عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور اپنے کلائیاں یہ زمین کے اوپر بچھا لیں، اور پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا لیں، اور بازو بھی کونیاں بھی جسم کے ساتھ ملا لیں۔ تو اس طریقے سے سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرنا ہے۔ تو سجدے کی تسبیحات پڑھ کر پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کر کے پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، پھر پہلے کی طرح رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد قومہ کر کے اور پھر سجدے کر کے اتحیات میں جب بیٹھنا ہے تو اتحیات میں جب بیٹھنا ہے تو دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لینے ہیں، دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لینے ہیں، اور سرین کے بائیں حصے کو زمین کے اوپر رکھ لینا ہے۔ اس طریقے سے بیٹھنا ہے، اور ہاتھ جیسے گھٹنوں کے اوپر مرد رکھتے ہیں اسی طرح رکھنے ہوتے ہیں۔ تو انگلیاں گھٹنوں کے کنارے کے اوپر رہیں، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے، اشہد اللہ پر انگلی اٹھا لینی ہے اشارے کے لیے، پہلے اس کا حلقہ بنا لینا ہے، انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا لیا جائے، اور اس انگل کو اللہ پر اشہد اللہ پر اٹھانا ہے، اور پھر الا اللہ پر اس کو نیچے کر لینا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو بعض مقامات میں عورت کا مرد کے ساتھ فرق ہے، افعال کرنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، البتہ عورت قرات سب چیزیں ایسا ہی کرے گی، کسی نماز میں بھی بلند آواز سے نہیں پڑھے گی۔ مردوں نے بعض نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کا یہ جو مصنون طریقہ ذکر کیا ہے، یہ کسی نے احادیث مبارکہ میں دیکھنا ہو تو اعلاء سنن میں تفصیل موجود ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 26 پر، اور فقہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، رد المختار صفحہ
504 پر جلد نمبر 1، اور بہشتی زیور کے اندر بھی اردو کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ دوسرے حصے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو ہی خطاب کر کے نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو اور سب مردوں کو اپنے اپنے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔